داماد کے روپ میں یا کسی اور روپ میں، یہ اب کوئی آیا ہے. اب جو ہولڈنگ پوزیشن والا ہے نا جی، وہ ون سائیڈڈ چیز کو دیکھتا ہے، اور جو سیکنڈ پرسن ہے جو آیا ہوا ہے اس کو وہ درگزر کرے گا. یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے، یہ ٹیکنیکل بات ہے، سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اس وقت کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اس گھر کا جو پوزیشن ہولڈر ہے اس نے فیور جو ہے وہ ون سائیڈڈ کسی کی کرنی ہوتی ہے اور دوسرے کی بات کو رد کیا جاتا ہے، خواہ وہ اس کی بہو کا روپ ہے، خواہ وہ اس کے داماد کا روپ ہے، خواہ وہ کوئی بھی اس کے ساتھ ریلیشن. سیکنڈ پرسن کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ سیکنڈ پرسن کون ہے. پہلے سیکنڈ پرسن کو سمجھیے گا. سیکنڈ پرسن کو جب آپ رد کرتے ہیں اور اپنے پرسن کو، اپنی جو کنبہ، اپنی خاندان یا اپنی فیملی کی پرائرٹی، خواہ وہ بیٹی ہے آپ کی یا خواہ وہ آپ کا بیٹا ہے، یہاں سے بھی نظام خراب ہوتا ہے کیونکہ آپ دوسرے کی بات نہیں سن رہے. ون سائیڈڈ ہو کر آپ سارے کا سارا بخار، پسینہ یا برائی اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں جو سیکنڈ پرسن ہے. سیکنڈ پرسن کو دوبارہ پھر میں بتاتا جاؤں، یہ سمجھیے. سیکنڈ پرسن وہ ہوتا ہے جس کا آپ کے گھر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے لیکن کسی ایک فرد واحد کے ساتھ، خواہ وہ آپ کے بیٹے کی وائف ہو، خواہ وہ آپ کی بیٹی کا ہسبینڈ ہو. اس کو سیکنڈ پرسن کہتے ہیں. اس کو فیلنگ، اس کو جذبہ، اس کو اثر وہ ساری عمر نہیں ہو سکے گا جو آپ کو ہوگا. اس وجہ سے ان رشتوں کو سیکنڈ پرسن کہا گیا. دوسرے رشتے، اور دوسرے رشتے ہمیشہ نازک ہوتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ویسے تو جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس زمانے میں کوئی بھی رشتہ مضبوط نہیں ہمیں نظر آتا ہے، یہ ایک فیکٹ بات ہے. خواہ وہ بھائی کا رشتہ ہے، خواہ وہ والدین کا رشتہ ہے، خواہ وہ عزیزوں کا رشتہ ہے، خواہ وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں ہے آج کل کے زمانے میں. اور یہ کوئی 20-25 سال سے ایکسرسائز آپ دیکھتے ہیں، 20-25 سال سے اگر ایکسرسائز آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں رشتوں کی بنیاد یا رشتوں کا جو تعلق واسطہ ہے نا، اس کے اندر مٹیریل آنا شروع ہو گیا. اور مٹیریل کس وجہ سے آتا ہے؟ صرف اسی وجہ سے آتا ہے کہ جہاں پر میری بھی بات سنو کو رد کر دیا جاتا ہے. تو زندگی کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں، مجھے، آپ کو، جو سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، ان سب کے لیے ان چیزوں کا سمجھنا اشد ضروری ہے. اور جتنا ہم ان چیزوں کو سمجھ کر کرتے جائیں گے اتنا ایکسپرٹی آتی جائے گی، اتنا لائف کو ہم ایزی لیتے جائیں گے، اور اتنا ایک صراط مستقیم کا جو ایک ٹریک ہے اس کے اوپر آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں، ایک دن امید رکھتے ہیں اللہ کی ذات سے کہ ضرور چڑھیں گے ضرور اس ٹریک پر. اور جب انسان ٹریک پر چڑھ جاتا ہے پھر آپ دیکھیں کہاں سے کہاں نظام چلا جاتا ہے. اب کچھ چیزیں ایسی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں انیشل جو دور تھا منع کی گئیں، لیکن لوگوں نے یا ان کے ساتھیوں نے ان کی بات کو درگزر کیا، رد کیا، اس کا نقصان پھر انہوں نے جھیلا. ایک نہیں، کافی ساری ایگزامپلس. اسی طرح بندے اور رب کا ایک تعلق ہے، اور جن جن چیزوں سے رب کی ذات نے کہا کہ میری بھی بات سنو، اور ان پیغمبروں نے، ان میسنجرز نے ان کی بات کو نہیں سنا، ان کو پھر اس نقصان یا اس امتحان یا اس سزا اس کو فیس کرنا پڑا. خواہ وہ آدم علیہ السلام کے روپ میں ہو، خواہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے روپ میں ہو، خواہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کے روپ میں ہو. یہ ایک ہسٹری ہے. ایک چھوٹی سی بات کہ میری بھی بات کو سنو کو تھوڑا سا ہٹ گئے تو نتیجہ سامنے آ گیا. یہ تو بڑی سطحی باتیں ہیں جی. یہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں آپ کو. اگر کسی نے کہا کہ لیفٹ یا رائٹ یا سیدھا چلے جائیں اور وہاں پہ بھی علم نہیں ہے آپ کو، بات کو ذرا سمجھیے گا، تو وہاں نقصان ہوتا ہے. نقصان یہ نہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ ایک چکر لگ جاتا ہے آپ کا 1 کلومیٹر کا، 2 کلومیٹر کا. تو وہاں اگر وہ میری بھی بات سنو والا یہ چیز ہوتی کہ نہیں یار جو بھی کہہ رہے
یہ چیز اس وقت ہم حاصل کریں گے یا وصول کریں گے، میری بھی بات سنو گا، جب ہمارے اندر یہ پختہ یقین کامل یہ پراپر طریقے سے فٹ ہو جائے گا کہ اگر کوئی بندہ یا باندی، کوئی بچہ یا بچی ہمیں کوئی بات کر رہا ہے تو یہ میسج یا یہ اشارہ یہ اس وقت ہماری ضرورت ہے، اور اس میں رب کی مرضی شامل ہے۔ جب اس اسکول آف تھاٹ سے ہم یہ چیز لے کر چلنا شروع کر دیں گے، اس وقت پھر ہر شخص کی بات کو ہم سننا اور سمجھنا اپنا فرض ایک سمجھ لیں گے۔ اس سے جو نقصانات کا اندیشہ، پریشانیوں کا اندیشہ، مال کے کم ہو جانے کا اندیشہ، یہ بھی ایک خوف رہتا ہے لوگوں کو کہ جی مال کم ہو گیا، ایک اندر کا خوف، اس کا اندیشہ، خدا نخواستہ اس طرح نہ ہو جائے۔ اس طرح کے بھی لفظ سننے میں ملتے ہیں، روزانہ ملتے ہیں۔ اس سے آپ ہٹتے جائیں گے، نکل جائیں گے اس جال سے، اس جیل سے، اس کسٹڈی سے۔ صرف لفظ میری بھی بات سنو کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ عمل کی میں نے بات نہیں کی، میں نے صرف سننے کی اور سمجھنے کی بات کی ہے۔ اب اگر آپ کو کوئی شخص کہہ رہا ہے جی کہ آپ کوئی برا کام کرنا شروع کرتے ہیں، آپ بولیں کہ نہیں جی یہ تو اس نے کہا ہے تو میں برا کام کروں گا، یہ میں آپ کو ہرگز نہیں کہہ رہا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کاموں کے اندر کوئی اگر کہہ رہا ہے، کوئی شور ڈال رہا ہے کہ بھی میری بھی بات سن لو، میری بھی بات سن لو، تو اس کی بات ضرور سن لیں اور سمجھ بھی لیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، بچانا چاہ رہا ہے، آگے جا کے پھنسانا چاہ رہا ہے آپ کو۔ اس سے آپ کا ذہن کھل جائے گا، اتنی سی بات ہے۔ اس میں کوئی اتنی زیادہ دماغی انرجی لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب یہ نظریہ، یہ سوچ درست ہو جائے گی آپ کی کہ نہیں اس کی بات سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا کیا جا رہا ہے کسی کی بات سننے میں، پھر اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، پھر اس میں معاملات ایسے ہیں۔ شیطان ایک ایسی چیز ہے، شیطان ایک ایسی پاور ہے جس کا طریقہ واردات وہ بڑا مخفی ہوتا ہے۔ وہ اس طریقے سے اٹیک کرے گا آپ کو اور اس کیفیت کے اندر آپ کو لے جاتا ہے، غصے کے عالم میں آپ کو لے جاتا ہے جہاں پر آپ کا اختیار آپ کے بس میں نہیں ہوتا، اور آپ کہتے نہیں اس کی بات نہیں سننی، بس یہ میرا فیصلہ ہے، یس یا نو، ہاں یا نہ۔ اس میں بعض دفعہ جو ایک اوسطاً ایوریج نکالی گئی ہے، وہ شاید حالات اگر آپ کی فیور میں ہیں تو کچھ فیصلے آپ کے درست ہوں گے، اور اگر حالات آپ کی فیور میں نہیں ہیں تو نقصان ہے، کیونکہ غصے کے عالم میں کیے گئے فیصلے یہ 90% نقصانات کا باعث بنتے ہیں۔ کئی ہم نے دیکھے ہیں کہ اگر غصے کے عالم میں ڈیورس دے دینا، غصے کے عالم میں خلا لے لینا، غصے کے عالم میں سیپریشن کر لینا، غصے کے عالم میں قتل کر دینا، ان کیفیت کے اندر، اس عالم کی کیفیت کے اندر، غصے کی عالم اور کیفیت کے اندر اتنا انسان کڑ جاتا ہے، اتنا فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے کہ بعد میں جب اس عالم سے واپس اپنے عالم میں آتا ہے، اپنی ورتھ میں آتا ہے، پھر وہ لائف ٹائم کے لیے ایک پچھتاوا، ایک ندامت اور ایک گلٹی کانشیس وہ کنٹینیو اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، اور اس کی بیس ہی یہ ہے کہ جب میری بات بھی سنو، نہیں ہم سنتے، اس وقت یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک ہوتا نہیں میں نے فیصلہ کر لیا اب یہ کرنا ہے کرنا ہے، وہ ریکویسٹ کرتے ہیں لوگ، دیکھیں میری بات سن لیں آپ، وہ کہتے نہیں جی میں نے نہیں سننی آپ کی بات۔ یہ ہے، پریکٹیکل کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ اتفاق کریں، ہو سکتا ہے وہ بھائی اللہ کے بندو، اگر کوئی سمجھانا چاہ رہا ہے تو سمجھنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی اگر کہنا چاہ رہا ہے تو اس کو روکنے میں آپ کا کیا جا رہا ہے؟ فائدے کی بات ہے نا، نہیں تو پھر نقصانات تو ہیں ہی سامنے سامنے، یہ چیزیں ہیں۔ اب اس بات کا تیسرا اینگل جو بہت خاص کر ہے، جس کا تعلق میرے اور آپ کے گھر کے ساتھ ہے۔ اب آپ بولیں جی وہ کیا؟
وہ فیصلوں کی بات ہوتی ہے، رشتوں کی بات ہوتی ہے۔ جس گھر میں ون سائیڈڈ فیصلے کیے جاتے ہیں، جس گھر میں ون سائیڈڈ رشتے کیے جاتے ہیں، وہاں پر بھی یہ نقصانات کا اندیشہ یا نقصانات کسی نہ کسی کونے میں سیف ہوتے ہیں، کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ آؤ جی، تو ون سائیڈڈ ایسی نقصانات والی چیز، تو ان چیزوں کو مجھے اور آپ کو کھولنا پڑے گا تاکہ ہم پراپر اپنی بیس کو، اپنی شناخت کو سمجھ سکیں۔ پھر ہمیں علم ہوگا ان چیزوں کا کہ میری بھی بات سنو کے اندر کتنا خزانہ چھپا ہوا ہے، اور جو نہیں سنتے ہیں کلیم نہیں پھر دے سکتے آپ، اور جو سنتے ہیں میری بھی بات سنو، وہ پھر نکل جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، بہت آگے نکل جاتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی، دینی لحاظ سے بھی ترقی ملتی ہے، ان کو عطا ہو جاتی ہے رب کی خاص۔ اب ہوتی کس طریقے سے ہے یہ ہمیں نہیں پتا، شاید آپ کو پتا ہو، آپ کو بھی نہیں پتا اس کا علم ہی کسی کے پاس نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جس کا علم دیا گیا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا علم عطا ہی نہیں کیا گیا، بالکل ٹوٹلی رب نے مخفی رکھی، اپنے پاس ہی رکھی، اور اگر یہ اس کو آن کر دیا جاتا ہے ان علوم کو، تو پھر 99% لوگ، پبلک، یہ ویژن رکھنے والے افراد اس ٹریک پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ چلتے 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 وہ کہتے ہیں جی وہ راز پتہ چل گیا، خزانے کا علم ہو گیا، اس کا علم ہو گیا، اس کا علم ہو گیا، لیکن خزانے کا اصل جو علم ہے وہ میری بھی بات سنو کے اندر ہے، وہ جب آپ دوسرے کی بات سننا چاہتے ہیں، وقت سے پہلے رائے قائم کر لینا، وقت سے پہلے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیتے، یہاں سے نظام خراب ہوتا ہے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی بھی ہو جاتی ہیں معاشرے کے اندر، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہم بالکل ہی دوسرے کی بات سننے کو سائڈ پر رکھ کر